بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف بہترین انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے ناول کے پارٹ نمبر 8 کی طرف۔ تم واقعی میں اتنی معصوم ہو یا میری قہر سے بچنے کے لیے ناٹک کر رہی ہو؟ میں تم سے دنیا کی کسی بھی چیز کا بنانے کا کہہ دوں تو بنا دوں گی، مگر ایک لڑکا لڑکی کیسے قریب آتے ہیں اس بات سے تم بے خبر ہو۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے کبھی کوئی فلم بھی نہیں دیکھی یا پھر ڈرامہ؟ کم از کم وہ کچھ بتاتے تو ہیں۔ کاظم شاہ جو کہ شکی نظروں سے تانیہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے کہ وہ واقعی بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ میں کیوں ناٹک کروں گی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، ہم نے کبھی کارٹون بھی نہیں دیکھی، اور بس جب ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے وہاں پر لڑکیاں باتیں کیا کرتی تھی کہ رات کو دلہا دلہن ایک ہی بستر پر سوتے ہیں اور پھر صبح دلہن درد میں ہوتی ہے۔ تانیہ جو جتنا معلوم تھا اسے تفصیل سے اتنا ہی بتا دیا۔ دیکھا، بس اب اس بات پر غور کرو کہ دلہن تکلیف میں کیوں ہوتی تھی۔ ایسا بھی کیا ہوتا تھا دلہا دلہن میں جو وہ بیچاری صبح تک درد میں رہتی تھی؟ آہستہ آہستہ سے کاظم شاہ اسے سمجھا رہا تھا۔ کچھ منٹ سوچنے کے بعد تانیہ بڑی بڑی آنکھیں کیے جیسے کہ سب کچھ جان گئی ہو۔ وہ دلہن کو چٹکی کاٹتے ہوں گے، وہ بھی جہاں پیٹ پر بہت درد ہوتی ہے جب کوئی یہاں کاٹتا ہے۔ تانیہ کی بات سن کاظم شاہ اپنا سر پر ہاتھ مارتا۔ یار، کس زمانے کی لڑکی سے شادی کر لی ہے میں نے۔ یہاں میں خود بدلہ لینا چاہتا تھا اس کے ذریعے، مگر لگتا ہے مجھے یہ لڑکی پاگل کر دے گی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا جب تانیہ مسکراتی ہوئی، میں آپ کو ملک شیک بنا دوں؟ مجھے 2 قسم کے فروٹس کے دودھ میں ڈال کر ملک شیک بہت لذیذ بنانا آتا ہے۔ وہ جو اس کی خدمت خود کر رہی تھی۔ نہیں شکریہ، تمہیں اتنا تو معلوم ہے شوہر کی خدمت کرنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے حقوق کیسے پورے کیے جاتے ہیں وہ نہیں پتہ۔ کاظم شاہ چڑ کر بولا۔ مجھے نہیں پتہ، آپ بتا دو، منہ لٹکاتی وہ معصومیت سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر جو میں تمہیں بتاؤں گا وہ کرنا ہوگا۔ نخرے نہیں دکھانا، نہ ہی تمہارے نخرے میں اٹھانے والا ہوں۔ کاظم شاہ جو خود چڑ چکا تھا، جب تک تانیہ کو سب کچھ سمجھا نہ دے گا وہ رکنے والا نہیں تھا۔ یہاں ادھر آ کر بیٹھو۔ اس نے اپنے پاس تانیہ کو بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ صحیح طریقے سے وہ اسے سمجھا سکے ہر ایک بات۔ تھوڑا سا جھجکتی وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اپنا موبائل نکالے، وہ کافی دیر تک کچھ ڈھونڈتا، آخر پھر ایک ویڈیو کو چلائے تانیہ کی طرف کر گیا۔ اب اسے پورا دیکھنا ہے تمہیں، اوکے؟ اور پھر جو یہاں ہوگا وہ سب میرے ساتھ تم کرو گی۔ کاظم شاہ جو کچھ بول رہا تھا تانیہ مکمل اگنور کر چکی تھی۔ بس اس وقت اس کا فوکس ویڈیو پر تھا۔ وہ انگریزوں کی کوئی فلم جیسی تھی جو گھر واپس لوٹتی ہے، کچھ ان میں باتیں ہونے لگتی ہے جس کی ایک بھی سمجھ تانیہ کو نہیں آ رہی تھی۔ وہ ویڈیو کو روکتی، کاظم کی جانب دیکھے۔ یہ تو انگلش بول رہے ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ انگلش تو ہمیشہ سے ہی بہت کمزور رہی ہے میری۔ تانیہ سب سچ بول دیا کرتی تھی، ورنہ یہ بات کون بتاتا ہے؟ ہاں تو مت سنو ان کی باتیں، ویسے بھی میاں بیوی کی ذاتی باتیں ہیں، ہم کیوں سنیں؟ تم بس ویڈیو پر فوکس کرو۔ کاظم شاہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ نہیں، پھر بھی سمجھ تو آئے، کیا پتہ ہمارے کام کی باتیں ہوں۔ آپ تو بہت سے اتنے سارے بڑے ہو، آپ کو تو سمجھ آ رہی ہوگی، انگلش آپ کو تو آتی ہی ہوگی۔ تانیہ جو کہ کاظم شاہ کو وہ کیا باتیں کر رہے ہیں ویڈیو میں ترجمہ کرنے کا کہنے لگی۔ وہ ہاں تو مجھے تو بہت اچھی آتی ہے انگلش، ہمیشہ انگلش میں 100 میں سے 100 مارکس لینے کا عادی رہا ہوں میں، اس میں کیا ہے، ابھی ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں۔ چلو اب غور سے سننا، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو چلائے ان کی باتیں غور سے سننے کی کوشش کرنے لگی، مگر ہر لفظ سر سے اوپر گزر رہے تھے اس کے۔ تانیہ تجسس بھری نظروں سے کاظم شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی، کب وہ اسے بتائے گا؟ یوں تانیہ کو اپنی جانب دیکھو، یہ آدمی کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے کہ تم کیوں نہیں اپنے بیوی ہونے کے حقوق پورے کرتی ہو؟ کیا میں تمہیں طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں؟ تو عورت کہتی ہے نہیں، یہ ظلم مت کریں مجھے میں آج میں آپ کی سبھی شکوے شکایتیں دور کر دوں گی۔ خود سے ہی کاظم بولنے لگا، جو وہ خود تانیہ کو سمجھانا چاہتا تھا وہی کہہ دیا۔ جب تانیہ حیرت زدہ نظروں سے کاظم کی جانب دیکھتی، تو کیا آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے اور دوسری کسی سمجھدار لڑکی سے شادی کر لیں؟ وہ انتہائی معصومیت سے بولی تھی، جیسے کہ سوتن کا سوچ کر ابھی سے دکھ ہونے لگا ہو اسے، اس 16 سالہ بچی کو۔
ہاں سوچ سکتا ہوں، لیکن اگر تم اپنے فرائض پورے کرو گی تب میں کسی دوسری کو کیوں اپنی زندگی میں شامل کروں گا؟ اب دیکھو ترجمہ بھی کر دیا، اب تو ویڈیو دیکھ لو۔ کاظم نے پھر سے موبائل پکڑا دیا۔ ویڈیو میں تو مر سے زیادہ عورت پاگل لگ رہی تھی، مگر کاظم کی بات تانیہ کو سچ لگی۔ وہ ویڈیو کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب دونوں نے کس کرنی شروع کر دی، جلدی سے کاظم کو موبائل واپس پکڑا دی۔ توبہ توبہ، یہ کیا کر رہے تھے؟ ایک دوسرے کو کہاں چوم رہے تھے؟ تانیہ جس بات سے بھی انجانی تھی۔ جب کاظم شیطانی مسکراہٹ دباتا، ایسے تو شروعات کرتے ہیں، تم بھی کرو نا مجھے ایسے کس۔ کاظم شاہ جس کے من میں لڈو پھوٹنے لگے تھے جب تانیہ خوفزدہ نظروں سے اسے گھورتی۔ میں یہ نہیں کر سکتی، ایسے ناک ٹوٹ سکتی ہے میری۔ وہ اپنی چھوٹی سی ناک کی فکر کرتی بولی۔ ایسے کیسے ٹوٹ جائے گی؟ اب تم اسے دیکھ کر وہ سب میرے ساتھ کر رہی ہو یا نہیں؟ کاظم شاہ نے غصے سے کہا جب تانیہ بیڈ سے اٹھتی۔ نہیں، مجھے یہ نہیں دیکھنا، یہ لوگ بہت گندے ہیں، آپ مجھے ویسے سمجھا دیں میں سمجھ لوں گی۔ وہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے انکار کر چکی تھی۔ یار تم کیا چیز ہو، اگر میں نے تمہیں سمجھایا تو اپنے حقوق پورے کر کے ہی جان چھوڑوں گا۔ وہ پہلے سے ہی اسے وارن کرنے لگا۔ جب تانیہ کو ہلکا سا ڈر لگا تھا، اس نے نہ ہاں کہی نہ نا۔ جب کاظم شاہ ہاتھ سے اشارہ کی، ادھر آؤ میری گود میں بیٹھو، آج میں تمہیں سکھا کر ہی رہوں گا۔ اس کے کہنے پر تانیہ فوراً سے اس کی گود میں بیٹھ گئی، مگر ایک طرف دونوں ٹانگیں کیے۔ جب کاظم اپنا غصہ دباتا ہوا اپنی ٹانگیں کھول کر بیٹھو، اس کے سمجھانے پر وہ ہلکا سا جھجکتی ہوئی اپنی ٹانگیں کھول اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اسے عجیب تو لگ رہا تھا، مگر کاظم شاہ کی دوسری شادی کرنے والی بات اسے مجبور کر رہی تھی کاظم کی ہر بات ماننے کو۔ اب میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ کیوں؟ وہ تو میں ویسے کھڑی ہو کر بھی کھول سکتی تھی نا۔ اس کے لیے مجھے گود میں کیوں بٹھایا؟ وہ انجانی سی بولی۔ جب کاظم مسکراتا ہوا، اگر تم ویسے کھولتی تو جو حالت تمہاری میری گود میں بیٹھنے سے ہو رہی ہے وہ تھوڑی نہ ہونی ہوتی۔ گرم آگ کا ایندھن جو کاظم شاہ کے اندر ہلکا ہلکا سا جلنے لگا تھا، چونکہ مسلسل تانیہ اس کی گود میں بیٹھی ہلے ہی جا رہی تھی، جو کہ کاظم شاہ کی حالت مزید خراب کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ تانیہ نے اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھول دیے۔ جب کاظم اس کا ہاتھ پکڑے، وہ سینے پر پھیرتا ہوا آہستہ آہستہ سے اس کی انگلیوں کو نرم پھولوں کو خود اپنے بدن پر رینگتا نیچے کی جانب آیا تھا۔ تانیہ کو عجیب سا محسوس ہوا، آج تک ایسا احساس اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میری پیٹ کا بٹن کھولو اب کی مرتبہ۔ کاظم شاہ کی آواز میں مدہوشی شامل تھی، جیسے کہ وہ اب سب کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مسلسل تانیہ کی نرم گلابی ہونٹوں پر اس کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ وہ اسے چھونے کی خاطر شدید بے چین ہو رہا تھا۔ کیا؟ تانیہ کا دل اس کے سینے میں زور سے اچھلا تھا۔ اگر اس نے پیٹ کا بٹن کھول دیا تو وہ تو خود اس کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتی۔ ٹیچر بتاتی تھی انسانی جسم کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو سوائے ہمارے اور کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کسی سبق کی مانند اس نے کاظم کو بتایا تھا۔ مگر میاں اور بیوی کو ہر پردے سے ایک دوسرے کو آزاد دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کی لمبی پتلی سفید گردن پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہوئے کاظم شاہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر سفید گردن پر ہاتھ پھیرتی اسے پیچھے کی طرف دھکیلا، اس کی گردن کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کی جانب سے دبوچے سیدھا اس کے نرم گلابی ہونٹوں پر جھکا تھا۔ جب تانیہ اس کے سینے کے ساتھ لگی، بڑی بڑی آنکھیں کیے اسے دیکھنے لگی۔ ان کی ناک ٹکرا کر ٹوٹی نہیں تھی، جبکہ کاظم شاہ کی شدت پر اپنے نرم ہونٹوں کو دھنستا ہوا وہ محسوس کر پا رہی تھی، ایک گرم جو اپنے حلق میں اتر رہی تھی۔ اس کی کاظم شاہ کی حالت سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس وقت کتنا بے چین ہو رہا ہے۔ دوستو یہ تھا چھوٹا سا اسنیک پیک، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اوکے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔